تو یہاں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو ہدایات بھی لکھ کر روانہ کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ عراق سے بعد پہنچے، کہا کہ اہل فارس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور کچھ نصیحتیں میں کرتا ہوں جو کہ اپنے فوجیوں کو کرو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو میرے واسطے سے یہ باتیں پہنچاؤ. تو وہ جو خط ہے وہ میں آپ کو سناؤں. اس میں لکھا تھا کہ حمد و صلات کے بعد میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی تم جرنیل ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے جتنے سپاہی ہیں، میں ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، تقوی کا حکم دیتا ہوں. کہا کہ اللہ کا تقوی ہی دشمن کے مقابلے کی سب سے بہترین تیاری ہے اور جنگ میں فتح کے لیے تمہارا سب سے طاقتور ہتھیار ہے. تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میرا یہ حکم ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چوکنا رہنا چاہیے اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے. مسلمانوں کی فتح کا راز یہ، اصل میں یہ عام دنیا کے اصول اور مسلمانوں کے اصول میں فرق بیان، اسی بنیاد پر تھوڑے لوگ زیادہ کے لیے کافی ہوتے ہیں. دنیا میں تو مقابلہ اسباب کا ہوتا ہے، تو دونوں طرف ایک جیسی فوجیں ہوتی ہیں، اور جس کے پاس فوجی زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس امونیشن زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس اسٹریٹجی اچھی ہوتی ہے، ان کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جو چند ہزار کو ہم نے چند لاکھ سے لڑوانا ہے، چند ہزار لاکھوں سے جو لڑیں گے اس میں ہمارے ہتھیار کیا. ان لاکھوں کے پاس تلواریں بھی زیادہ ہوں گی، ان کے پاس زرہیں بھی زیادہ ہوں گی، ہاتھی بھی ہوں گے جو کہ عربوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ ہاتھی کیا چیز ہے. وہ تو ابرہہ ایک دفعہ لایا تھا، اس کے بعد تو عربوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں. اور ان فوجوں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں رستم ہاتھی لے کر آئے گا اور عجیب و غریب اسلحہ لے کر آئے گا جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ادھر سے چند ہزار لوگ ہوں گے، ان کا پھر ہتھیار کیا چیزیں ہوں گی کہ یہ چند ہزار، جو قرآن میں آیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ نے کہا کیسے میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑی بڑی فوجوں کے اوپر فتح عطا، بڑے بڑے مارکوں کے اندر میں ان کو غالب کر دیتا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی ساتھ تمہیں اور تمہارے ایک ایک سپاہی کو میرا حکم یہ ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چوکنا رہیں اس سے زیادہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے. مسلمانوں کی فتح کا راز یہ ہے کہ ان کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے. کہا مسلمان، کتنی عجیب جملہ ہے کہ مسلمان کی فتح کا راز یہ ہے کہ اس کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے، یعنی لڑائی سے پہلے ہی آپ کو ایک ایج حاصل ہے، اور وہ یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور گناہوں سے آزاد، اور وہ اللہ کا باغی اور گناہوں میں گرفتار ہے. یہ پہلی سچویشن یہ ہے. اس سچویشن کے ساتھ آپ نے میدان میں جانا ہے. اگر دونوں طرف اللہ کے گناہ گار ہوں، دونوں طرف ہی معاصی میں مبتلا لوگ ہوں، دونوں طرف ایک ہی جیسے ایمانی حالت کے لوگ ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو اللہ کی قدرتیں تو اس جنگ کے اندر پہ داخل نہیں ہوتی. اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن پر ہمارا قابو چل نہیں سکے گا. یعنی اگر ہم لوگ دشمن کے اوپر ہمیں ایک ایمانی برتری حاصل نہ ہو، اخلاقی برتری حاصل نہ ہو، عدل کی برتری حاصل نہ ہو، تو پھر ہمارا داؤ نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے. یہ عمر فاروق ہے کہ تمہیں یہ بات یاد رہے، تمہاری تعداد کم ہے، اور کم بھی ایسی کم نہیں کہ کوئی 1 لاکھ کے مقابلے کے اندر 90,000 ہے اور کوئی 1 لاکھ کے مقابلے میں 80,000 ہے. کوئی موازنہ ہی نہیں آپس کے اندر. تو کہا ہماری تعداد ان سے کم ہے، ہمارے ہتھیار ان کے ہتھیاروں سے گھٹیا ہیں، کم قیمت ہیں، اور اگر معاصی میں یعنی گناہوں میں ہم دشمن کے برابر ہوں تو قوت کے اندر وہ ہم سے بڑھ جائیں گے. کہا کہ اگر گناہوں کے اندر ہم اپنے دشمن کے برابر ہوں تو پھر ان کی قوت بڑھ جائے گی، قوت زیادہ ہو جائے گی. اور اگر ہم اپنی اچھی صفات سے ان پر غلبہ پا نہ سکیں تو اپنی فوجی طاقت سے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. جب تعداد کم ہے اور ہتھیار بھی کم ہے تو اب ہمارے پاس جو تیسری چیز رہ جاتی ہے وہ اچھی صفات ہیں، کہ اگر اچھی صفات کے ذریعے ہم ان کے اوپر غلبہ پا نہ سکے تو ہم پھر کسی اور ذریعے سے پا نہیں سکیں گے. یاد رہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مامور ہیں. عمر فاروق نے کہا تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مامور ہیں جو تمہارے چال چلن پر نظر رکھتے ہیں، انہیں تمہارے ہر عمل کا علم ہوتا ہے. ان فرشتوں سے غیرت کرو، حیا کرو. کہ ان فرشتوں سے حیا کرو جو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ آئے ہیں، اور معاصی سے بچتے رہو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو. یہ نہ کہو کہ دشمن چونکہ ہم سے برا ہے
اس لیے کبھی ہم پر فتح نہیں پا سکے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم پر اس سے زیادہ بری قوم غالب آ جاتی ہے۔ یہ بھی سنت اللہ ہے، اللہ کم بروں کے اوپر زیادہ بروں کو غالب کر دیتے ہیں۔ جس طرح بنو اسرائیل نے گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا تو آگ کو پوجنے والے پارسی ان کے اوپر غالب آ گئے، عمر فاروق کا خط، اور ان کے گھروں کو تہو بالا کر دیا۔ یعنی بنو اسرائیل اہل ایمان تھے، موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن چونکہ گناہوں سے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ پاک نے آتش پرستوں کو ان کے اوپر غالب کر کے ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر دیا، ان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا ان کے ذریعے سے۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگو جس طرح دشمن پر فتح پانے کی دعا مانگتے ہو۔ کہتے ہیں جس درد دل کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ تم دشمن پہ فتح کی دعائیں مانگتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بچنے کی دعا بھی مانگو اللہ سے۔ میں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اور کوچ کے دوران فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اب یہ تو بات ہوگی پہلی تقوی کی اور ہدایت ہوگی، اب کچھ انتظامی ہدایات دے رہے ہیں عمر فاروق، کہا کہ فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، انہیں اتنا نہ چلاؤ کہ وہ تھک جائیں، اور آرام اور پر آرام جگہ پر ٹھہرنے سے ان کو نہ روکو۔ مطلب اگر تم مسلسل سفر کر رہے ہو دھوپ کے اندر، کوئی سائے کی جگہ آ جاتی ہے، کوئی چشمہ آ جاتا ہے، کوئی پانی آ جاتا ہے، فوج وہاں آرام کرنا چاہتی ہے تو انہیں مت روکو اس آرام کرنے سے، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر مت ڈالو، ان کو اس طرح نہ تھکاؤ کہ مشکل ہو جائے ان کے لیے۔ اور کہا کہ اور جب وہ دشمن سے مقابل ہو تو ان کو توانائی بحال کرنے کا موقع دو۔ جب دشمن سامنے آ جائے تو تھکی ہوئی فوج کو نہ لڑاؤ، جو چل چل کر آئی ہے اور انتہائی تھکی ہوئی ہے، اس کو اپنی توانائی بحال کرنے کا موقع دو، اتنا ٹائم دو کہ وہ تیاری کر لیں بھرپور قسم کی۔ وہ ایک ایسے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں ہے۔ فرمایا دیکھو عمر فاروق کی آپ فراست اور دیکھیں، کہا فارسی اپنے گھر کے اندر ہے، انہوں نے سفر نہیں کیا، تم نے سفر کیا ہے حجاز سے لے کر ایران تک کا، یہ تم نے سارے رستے کے صحرات طے کیے ہیں، تم نے اتنے لمبے پہاڑ اور اتنے لمبے دریاؤں کو تم نے رستے کے اندر قطع کیا ہے، تمہاری فوج تھکی ہوئی ہے، ان کی فوج تازہ دم ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کو وہ ایک ایسے دشمن سے تمہاری فوج لڑنے جا رہی ہے جو اپنے گھر میں ہے، ان کے سپاہی اور جانور دونوں تازہ دم ہیں۔ دوران کوچ ہر جمعہ ایک دن، یعنی ہر ہفتے کے بعد ایک دن اور ایک رات کا قیام کرو، 6 دن سفر کرو، 7ویں دن قیام کرو، تاکہ فوج سستا کر تازہ دم ہو جائے اور اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کو درست کر سکے۔ اور جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو یا جو جزیہ دے کر تمہاری پناہ میں آ گئے ہوں، ان کی بستیوں میں مت گھسو۔ اگر تمہارے رستے کے اندر وہ بستیاں آ رہی ہیں جو تم سے معاہدہ کر چکی، اصل میں جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا نا فوج آ رہی ہے اور ہم ان کے رستے میں پڑیں گے، تو پہلے سے اپنے نمائندے پیچھے بھیج دیتے تھے فوج کے پاس، وہی معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم آپ کو صلح کر لیں، یعنی ہمیں آپ ویسے بخش دیں، جزیہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہماری بستیوں کا امن ہمیں دے دیں۔ فرمایا جن بستیوں کو تم امن دیتے جاؤ رستے میں، ان کے قریب بھی پڑاؤ مت ڈالو، ان کے قریب پڑاؤ مت ڈالو، دور رہو ان سے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی فوجی ان کی بکری نہ پکڑے، کوئی فوجی ان کی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، کوئی فوجی جو ہے ان کی مرغیاں نہ پکڑے، کوئی بھی چیز ان کے مال سے اور ان کی عزت کے اسباب سے اپنی فوج کو دور رکھو، دور لے جا کر ان کا پڑاؤ ڈالو۔ اور کہا کہ کسی کو ان کی بستیوں میں نہ جانے دو، اپنے فوجیوں میں سے کسی کو ان بستیوں میں مت جانے دو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لیکن معاہدے کے اندر آ چکے ہیں یا جزیہ دے چکے، ان کے قریب نہ جانے دو۔ اگر ضرورت پڑے تو صرف اس شخص کو، یعنی کوئی پیغام رسانی ہو سکتی ہے، خریداری ہو سکتی ہے، ان سے خریداری کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا، ضرورت پڑے، اگر ضرورت پڑے تو اس شخص کو بھیجو جس کی دیانت کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، دیانتدار بندے کو ادھر بھیجو۔ بستی والوں کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کرنا، کیونکہ تم نے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ ذمہ داری ایک آزمائش ہے جو تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ جس طرح اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہونے کی ذمہ داری ذمیوں اور اہل معاہدہ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ جب تک وہ اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہوتے رہیں، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان پر ظلم و ستم کر کے دشمن پر فتح پانے کی طلب نہ کرو۔ جب دشمن کے علاقے میں پہنچو تو تحقیق کے حال کے لیے مخبر بھیجو، انٹیلیجنس کا مخبر بھیجو، اور دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انٹیلیجنس کے ادارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ تمہارے پاس مخبری کے لیے عرب یا مقامی لوگ ہوں، لیکن کون لوگ ہوں؟ مخبر کون ہوگا؟ جن کی نیک نیتی اور حق گوئی پر تمہیں پورا اعتماد ہو،
دیکھیں نا، غلط اطلاعات کی بنیاد پر کتنے غلط کام ہو جاتے ہیں. اطلاع غلط ہو گئی تو کہا کہ ایسے لوگوں سے یہ کام لو جن کی نیک نیتی بھی معلوم ہو، حق گوئی بھی معلوم ہو، وہ تمہیں صحیح خبر دیں، صحیح اطلاع تمہیں دیں. کیونکہ عادتاً جھوٹے کی اطلاع کا، یعنی جھوٹے کی رپورٹ کا، اگر رپورٹ کرنے والا جھوٹا ہے، کا کچھ حصہ بھی اگر صحیح ہو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور دھوکے باز تمہارے خلاف مخبری کرے گا، تمہارے حق میں نہیں جائے گی بات. دشمن کے علاقے کے قریب پہنچ کر حرابل اطلاعی دستوں میں اضافہ کرو. کہا جو دشمن کے علاقے قریب پہنچ گئے، فوج کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تو جو فرنٹ لائن فوجی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دو، اور دستے اپنے دشمن کے درمیان پھیلا دو. یہ دستے رسد اور فوجی ضرورت کی چیزیں دشمن تک نہ پہنچنے دیں، محاصرہ کر لیں، دشمن تک چیزیں نہ پہنچنے دو. اور ہر حرابل اطلاعی دستے کے فوجی راز، دشمن کے فوجی راز دریافت کریں، وہ اس کی حالت دیکھیں، اور فوجی حرابل ان اطلاعی دستوں کے لیے ایسے لوگ منتخب کرو جو بڑے بہادر ہوں، صائب الرائے ہوں، ان کو تیز رفتار گھوڑے دو، ٹرانسپورٹیشن اعلیٰ ترین معیار کی ان کے ساتھ، لاجسٹک ساری صحیح ہو. اگر دشمن کی ان سے مت بھیڑ ہو جائے تو تمہاری رائے سے ان کو قوت ملے. دستوں میں ایسے لوگ ہوں جنہیں جہاد کی لگن ہو، اور جو تلواروں کی چھاؤں میں پامردی سے ڈٹے رہیں، اور ہر اول اور فوجی دستوں کے انتخاب میں ذاتی خواہش کو عمل دخل نہ دو، فیورٹزم کو فروغ نہ دو. یہ تمہارا فیورٹ ہے، اس کو پوسٹنگ دے دو، یہ تمہارا جاننے والا ہے، اس کو آگے بڑھا دو، اس کو تم واقف ہو تو اس کو یہ کر دو، کہ یہ نہ کرو. کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری مہم کو جو نقصان پہنچے گا، اور تمہاری لیاقت پر، تمہاری قابلیت اور اہلیت پر جو حرف آئے گا، اس سے فائدہ، اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے. کہا یعنی کہ تمہیں جو اپنوں کو رعایت کرنے سے تم اٹھا رہے ہو، یعنی تم جو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم اجتماعی نقصان مسلمانوں کا کرو گے. اور رسالے اور دستے، رسالہ بھی کہتے ہیں ایک چھوٹی ریجمنٹ کو، ایسی جگہ نہ بھیجو جہاں ان کے شکست کھانے، نقصان اٹھانے یا تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہو. مطلب بہت بڑا رسک نہ لو، ایسے بہت بڑے بڑے رسک نہ لو جس میں تباہی یقینی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو اپنے بکھرے ہوئے فوجی دستے اور رسالے قریب بلا لو، قریب کر لو اپنے سب کو، اور اپنی قوت اور تدبیر سے کام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تک دشمن خود حملہ آور نہ ہو، لڑنے میں جلدی نہ کرو، سوچ سمجھ کے حملہ کرو، تاکہ تم اس کی فوجی کمزوریوں سے واقف ہو سکو، اور اپنے گرد و پیش سے اور مقامی باشندوں سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ. یہ واقفیت حاصل کر کے ہی تم ایسی بصیرت سے لڑ سکو گے جس طرح دشمن خود لڑنے پر قادر ہوگا. اپنی فوج پر پہرے دار بھی مقرر کرو، رات کے لوگ، اور حتی الامکان شب خون سے چوکنا رہو. رات کو جو حملے ہوتے ہیں اس کو شب خون کہتے ہیں، شب خون سے چوکنا رہو. اگر کوئی ایسا قیدی جسے امان نہ دی گئی ہو تمہارے پاس لایا جائے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو، تاکہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جائے. اللہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا نگہبان ہے، وہی دشمن پر تمہاری فتح کا ذمہ دار ہے. واللہ المستعان. یہ خط تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں، جبکہ اطلاعات کا یہ نظام نہیں تھا، اس زمانے میں خط کس طریقے کے ساتھ جاتا ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی اصل جو چیز. اس کے بعد اس سے علماء نے بہت سارے اصول نکالے.